نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ زمینی نعمتیں ہوں یا آسمانی نعمتیں ہوں، ان کا مالک وہ ہے، ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ حتیٰ کہ یہ ہمارا جو جسم ہے نا، جس جسم کے ذریعے سے ہم دنیا میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، سنتیں، ڈگریاں، دنیا، کاروبار، یہ وجود بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور اس وجود کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کریم کا عطیہ ہے اور اس کی ملکیت ہے۔ جن آنکھوں کے نور کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کمالات حاصل کرتے ہیں، یہ آنکھوں کا نور اس کی ملکیت ہے، یہ اس کا عطیہ ہے۔ جن بازوں کی قوت کے ذریعے سے ہم دنیا میں بڑے بڑے کمالات حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے ہنر سیکھتے ہیں اور بڑی دنیا کماتے ہیں، یہ قوت بازو بھی اس کریم کی مہربانی اور فیض ہے اور اس کی ملکیت ہے۔ یہ جوانی کی جو زندگی کے درمیان ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جوانی کی، اور بندہ جب جوان ہوتا ہے تو سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے کہ یہ جوانی جو ہے یہ کس کی نعمت ہے اور کس کی ملکیت ہے۔ یہ جو صحت ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یہ صحت چلی جائے تو پھر دنیا ساری بھی لگ جائے تو صحت واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہ صحت اس کا عطیہ ہے۔ تو جب ہمیں یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ ہمارے اس وجود کے اندر ایک بال کی بھی ہم خود مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں اللہ کی امانتوں کے، ہر شے کی امین ہے۔ زبان بھی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، آنکھ بھی امانت ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، صحت بھی، جوانی بھی، سب کچھ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شریف امین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ شریف امین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو امانت رکھی جائے، ایک تو اس کی حفاظت کرے، دوسرا ہے کہ وہ امانت واپس کرے صاحب امانت کو جو اس کا مالک تھا، اور تیسری یہ ہے کہ اس امانت کو استعمال اس طرح کرے جس طرح امانت کا مالک کرے۔ اب ہمارے پاس جتنی یہ نعمتیں ہیں اس کریم کی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک ایک نعمت اس سے پوچھ کر استعمال کریں، جس طرح وہ رب راضی ہو اس طرح ہم اپنی نعمت کو استعمال کریں۔ زبان سے بھی صرف وہ لفظ نکلنا چاہیے جس پہ رب راضی ہے۔ زبان کٹ جائے لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس پہ رب ناراض ہے اور ہمارا نبی ناراض ہے، امام ناراض ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے بھی وہی کام ہونے چاہیے جن پہ اس ہاتھوں کا مالک جو ہے وہ راضی ہے۔ جوانی کا جتنا بھی دور ہے بڑا خوبصورت دور ہے، یہ بھی اسی طریقے سے گزرنا چاہیے کہ جس طرح رب چاہتا ہے کہ میں نے اسے جوانی کس لیے دی ہے۔ تو اگر انسان صرف یہ کرے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں اس جسم کی ہر نعمت کو جہاں بھی استعمال کروں، علم میں، تدریس میں، زراعت میں، کاروبار میں، یا دیگر کسی کی خدمت میں، یا سیاست میں، تو پہلے میں اپنے رب سے پوچھوں کہ میں کیسے یہ نعمت استعمال کروں۔ اس لیے آپ کے نبی سید الانبیاء نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بہت بڑی خبر دی ہے، اور دینے والا صادق مخبر، سچا وہی خبر دے سکتا ہے۔ وہ صادق مرسل جو ہے خبر دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ یاد رکھو اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، لم تزل قدم حتی یسأل عن اربع، کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 4 نعمتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ 4 نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ اللہ سوال کرے گا۔ اللہ عادل بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں نے پہنچ جانا ہے، اور مولا کائنات ناجو البلاغہ فرماتے ہیں جب انسان اس کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا تو تن و تنہا ہوگا، سارے ساتھی چھوڑ چکے ہوں گے، رشتہ دار بھی، اولاد بھی، کاروباری ساتھی، سیاسی ساتھی، سب چھوڑ، تن و تنہا
اس عادل بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور وہ کریم ایک سوال کرے گا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اب تو آ گیا میرے پاس، تنو تنہا آیا، میں تیرا کریم رب تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتا دنیا کی کس چیز نے تجھے مجھ جیسے کریم رب سے دھوکہ دیا، مجھے اس چیز کا نام بتا۔ مولا فرماتے ہیں اس کی زبان بھی بند ہوگی، سر بھی جھکا ہوگا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا کہ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو اس کی نہیں تھی تاکہ اس نعمت نے مجھے اس کریم سے۔ تو سید الانبیاء فرماتے ہیں 4 نعمتوں کا رب سوال کرے گا۔ پہلی نعمت ان عمرہ فیما افنا، اے بندے خدا میں نے بہت قیمتی تجھے نعمت دی تھی، زندگی کی، حیات کی، 40 سال 50 سال بڑی قیمتی نعمت دی تھی تجھے، تو اگر چاہتا تو اس نعمت کو استعمال کر کے معراج تک بھی جا سکتا تھا، بلند مقام حاصل کر سکتا تھا، مجھے بھی راضی کر سکتا تھا، میرے حبیب کو بھی راضی کر۔ مجھے بتا ایک ایک دن تو نے کہاں گزارا ہے؟ ایک ایک دن کا سوال ہوگا، ایک ایک رات کا سوال ہوگا، مجھے بتا وہ ساری 40 50 60 سال کی زندگی کہاں فنا کر کے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جواب تب دیا جا سکتا ہے کہ جب موت سے پہلے پہلے انسان تیاری کرے اور زندگی کے لمحات کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں وہ رب چاہتا ہے اور رب کی رضا جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی سرمایہ ہے، یہ بڑا قیمتی سرمایہ۔ دیکھیں نا، آپ یہاں آئے ہیں چند لمحے کے لیے، کتنی قیمتی زندگی ہے۔ آپ صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ختم قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگتا ہے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنے پر، اور جب آپ کسی مرحوم کے لیے یہ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا مرحوم کو ملتا ہے۔ اور جس آپ بخشش کی جب دعائیں مانگتے ہیں مرحوم کے لیے تو وہ اتنا کریم ہے، وہ صرف مرحوم کے گناہ معاف نہیں کرتا، جو دعا مانگ رہا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے آپ کی کہ آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں اور جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کی قیمت دیکھے ذرا، ایک رکعت پہ کتنا وقت لگتا ہے، ایک رکعت پہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے، لیکن قیمت جو اللہ نے لگائی ہے۔ اللہ کا حبیب فرماتا ہے جب تو جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے نا اور اس جماعت میں 10 بندے موجود ہیں تو تیری ایک رکعت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کائنات کے سارے جن انس مل کر بھی لکھنا چاہیں تو اسے ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ یہ تیری زندگی کی قیمت جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ لگائی ہے۔ تو پس یہ زندگی ایک سرمایہ ہے، اور سرمایہ گھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ہم نے اسے بیچنا ہے اور اللہ کے ہاتھ بیچنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا کارخانے سے بہت بڑا ایک بلاک لیتا ہے برف کا، سڑک کے پھٹے پہ رکھ دیتا ہے، پھر آوازیں لگاتا ہے آؤ مجھ سے برف خرید لو۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر برف کا خریدار نہ آیا تو یہ گھل گھل کے ختم ہو جائے گی اور میرا سارا سرمایہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ایک برف کی طرح، ایک دن جب گزر جاتا ہے وہ زندگی گھل گئی ہے، ایک ہفتہ جب گزر جاتا ہے زندگی گھل کے ضائع ہو گئی ہے، ایک مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، تو یہ زندگی تو گھل رہی، ہم اسے روک تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں یاد رکھ تیری زندگی کی قیمت دنیا نہیں ہے، تیری زندگی کی قیمت دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، تیری زندگی کی قیمت زمینیں نہیں ہیں، تیری زندگی کی قیمت کارخانے نہیں ہیں، تیری زندگی کی قیمت کم سے کم مولا کائنات لگائی، کم سے کم قیمت جنت ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جنت کے بدلے میں بیچ، جنت سے کم قیمت نہ لینا۔ یہ تو مولا کائنات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی قیمت جنت سے بھی اور زیادہ آگے لگائی۔ یہ تو انہوں نے جملہ فرمایا تھا، اے میرے معبود ما عبدتو کا شوقاً الی الثواب او خوفاً من النار، اے میرے معبود میں علی نے یہ ساری سردیوں کی لمبی لمبی راتیں جو عبادتیں کی ہیں نا اور گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں روزے رکھے ہیں، یہ جنت کی لالچ میں نہیں ہے،
یہ جہنم کے ڈر سے نہیں ہے. کیوں میں نے یہ عبادتیں کی ہیں؟ بل وجدتو کا اہلن لعبادت فعبدتو کا، کیونکہ علی کی نگاہ میں تیرے سوا کوئی لے کے عبادت ہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے علی کی یہ پیشانی جھکے. تجھے اہل پایا تو اس لیے میں جھکتا ہوں. لیکن ہمارے لیے کم سے کم قیمت جنت ہے. اس دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی بیٹھوں میں دوستوں میں کتنی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن تیار ہوتے ہیں 2 سجدے کرنے کے لیے مسجد چلے جائیں. آواز قدرت آتی رہتی ہے. کائنات کا بادشاہ جو اس دنیا کے خزانوں کا بھی مالک ہے، آخر کے خزانوں کا بھی مالک، وہ ہمیں بلاتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر اے میرے بندے آ میرے گھر، تو میرا مہمان بن، میں تیرا میزبان بنوں گا. کتنی بڑی دعوت ہے. ہم تو ایک چائے کا کپ پینے کے لیے ایم پی اے کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے نہیں. لیکن کائنات کا بادشاہ بلاتا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے. قیمت لگاؤ کم سے کم، اور کم سے کم قیمت یہ ہے کہ ایسا عمل کرو کہ جو تمہیں جنت میں مل جائے، اور جنت کے باغات بن جائیں، جنت کے محلات بن جائیں. اس لیے کہ جنت بنی بنائی کسی کو بھی نہیں ملے گی، جنت ہمیں بنانا پڑے گی. ایک ایک پودا یہاں سے بھیجنا ہے، ایک ایک اینٹ یہاں سے بھیجنا ہے، ایک ایک سکون کی جگہ یہاں سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، جنت بن جاتی ہے. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے اس آخرت کے گھر کی کہ ہم نے ہر چیز یہاں سے بنا کے بھیجنی ہے. لہٰذا وہ جنت تب ملے گی جب ہم خود بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنت جس نے بنانی ہے وہ 2 کام کرے. مولا کائنات نے بڑی خوبصورت اس اپنے فرمان میں بتایا ہے کہ اگر جنت آباد کرنا چاہتے ہو، ایک چیز تو یہ ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کی عبادت ترک نہ کرو، اور دوسری چیز ہے کہ غریب مسکین جو مومن مسلمان بھائی ہیں ان کے دکھ درد میں شریک ہو. تو یہ ایک سوال ہوگا تو آگے جانے دیا جائے گا، اور دوسرا سوال پھر ہوگا مجھے جوانی بتا کہ تو نے جوانی کہاں برباد کی ہے، جوانی کہاں تباہ کی ہے. اب سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت جوانی اور صحت ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم سب سے بڑی بغاوت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کرتے ہیں جب جوان ہوتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں. اس لیے کہ بڑھاپے میں تو پھر رہی مسجد جاتی ہے. حق تو یہ بنتا تھا جب جوانی تھی اور صحت تھی، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکتے، شیطان کو جوانی نہ دیتے، شیطان کے کہنے پہ، ابلیس کے کہنے پہ جوانی صرف نہ کرتے. ہمارے سامنے تو کربلا کے نمونے ہیں، کربلا کے جوانوں کے نمونے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جوانی کیسے گزارو. شہزادہ قاسم نے شب عاشور 13 سال کی عمر ہے، یہ اہل بیت کی تربیت کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی تربیت کا نتیجہ 13 سال کی عمر ہے. اور جب شہداء کی لسٹ تیار کی گئی کہ کل ساروں نے شہید ہو جانا ہے، شہزادہ کھڑے ہو کر چچا سے پوچھتا ہے حل انا فی من یقتل، کہ چچا جان کیا کل شہداء کی لسٹ میں قاسم کا نام ہے؟ یہ زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. امام نے فوراً جواب تو نہ دیا، پوچھا کیف عندک الموت، بیٹا تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ اب بڑا خوبصورت شہزادہ قاسم نے ہمیں موت کا تعارف کرا. فرمایا چچا جان جو موت دین کے حق میں آ جائے، حق کے راستے پہ آ جائے، وہ موت قاسم کے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے بعد پھر موت بھی شہد سے میٹھی ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے تو آقا ابوالفضل عباس کی جوانی کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح جوانی گزارنی چاہیے. اور ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں سرکار ابوالفضل عباس کی، اس میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس میں بڑا تعارف ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، ہمارا سلام ہو اس ہستی پر جو اللہ کا نیک عبد تھا، نیک عبد تھا، المطیع للہ، اللہ کا بھی اطاعت گزار تھا، اللہ کے رسول کا بھی اطاعت گزار تھا، اور امیر المومنین کا بھی اطاعت گزار تھا، حسن و حسین کا بھی اطاعت گزار تھا. یہ جوانی تباہ کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. پوچھے ہم نے خالق و مالک سے
کہ میرے پروردگار تو نے مجھے جوانی دی کس لیے؟ لڑائی کے لیے یا فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے یا کسی پہ رعب جمانے کے لیے؟ نہیں، جوانی صرف اللہ نے دی ہے، اللہ کی اطاعت و بندگی کی جائے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے۔ اور تیسری نعمت کا جو سوال ہوگا وہ سوال 2 سوال ہوں گے، ان مالہ فیما افنا مما اکتسبا و فیما انفقا۔ پہلے تو یہ سوال ہوگا مجھے بتانا جتنی تیری دنیا کی دولت تھی، جتنی زمینیں تھیں، جو کچھ بھی تھا، مجھے یہ بتا یہ کیسے کیسے تو نے کمایا ہے۔ کمائی کے بارے میں وہ سوال کرے گا، حلال طریقے سے کمائی ہے یا ناجائز طریقے سے کمائی ہے۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا اگر تو نے حلال طریقے سے بھی کمائی ہے مجھے بتا خرچ کہاں کہاں کیا ہے، کس مقام پہ خرچ کیا۔ 2 سوال دنیا کے مال کے بارے میں ہمیں دینے پڑیں گے کہ کمائی کیسے ہے اور خرچ کیسے کی ہے۔ لہذا تیاری کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہاں جو ہمیں چیزیں کام آئیں گی ان میں سے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز ہے جو قبر کا نور بھی ہے، فشار قبر سے بھی ہمیں بتائے گا، اور یہ وہ معراج مومن بھی ہے۔ اور اس نماز کے ذریعے سے انسان کی آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اور پھر یہ نماز اگر قیمتی نہ ہوتی، اگر نماز قیمتی نہ ہوتی تو جناب مسلم کے یتیم شہزادے 5 سال کی عمر ہے، حارث ملعون کی ننگی تلوار کے سائے میں کھڑے ہیں۔ پہلے تو شہزادوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ہمیں زندہ لے کے جائے، یا اس حد تک بھی شہزادوں نے کوشش کی ہے کہ تجھے اگر انعام کی لالچ ہے تو ہمیں اپنا غلام بنا کے بازار میں بیچ دے، قتل نہ کر، بیچ دے، ہم بک جائیں گے تیرے غلام بن کے۔ جب ساری امیدیں ختم ہو گئی نا، اب اہل بیت کے گھرانے کے شہزادے آخری سوال کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ تلوار اور شہادت کے موقع پہ شہزادوں نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہر ننگی تلوار کے سامنے شہزادوں نے نہر فرات پہ تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ اگر یہ نماز اتنی قیمتی نہ ہوتی تو پھر عزادارو شب عاشور مناتے ہیں آپ، اور شب عاشور پتہ ہے حسین کی مانگی ہوئی رات ہے، مانگی ہوئی رات ہے۔ حسین نے مزید زندہ رہنے کے لیے تو نہیں مانگی تھی، حسین آقا چاہتے تھے جی بھر کر میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہی وجہ ہے تاریخ کربلا والے لکھتے ہیں خیام حسینی سے ساری رات یا قرآن کی تلاوت کی صدائیں آتی تھی یا علی کی بیٹیوں کی نماز اور رکوع کی تسبیح کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ ساری رات ان بیویوں نے نمازیں پڑھی جن کو یقین تھا ہمارے جوان مارے جائیں گے، بیٹے مارے جائیں گے، بھائی مارے جائیں گے۔ علی کی بیٹیوں نے تو شب عاشور کو بھی نماز قضا نہیں کی ہے، حتیٰ کہ شام غریبہ کو بھی علی کی بیٹیوں نے نماز قضا نہیں کی ہے۔ لیکن 2 نمازوں میں فرق بڑا تھا۔ علی کی بیٹیوں نے جو شب عاشور نماز پڑھی نا، خیموں کا سایہ تھا، سر پہ چادر موجود تھی، بھائیوں کے سائے موجود تھے۔ لیکن علی کی بیٹی نے جو نماز شام غریبہ پڑھی نا، خیمے جل چکے تھے، چادریں لٹ چکی تھی، بھائیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، یتیم ادھر ادھر بکھر چکے تھے، نہ چادر تھی نہ خیمے کا سایہ تھا۔ جب یتیموں کو اکٹھا کر کے فارغ ہوئی نا، کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور تکبیرت الاحرام سے پہلے اپنے معبود سے گفتگو کرتی ہے، اے میرے اللہ میں زینب مسئلے سے آگاہ ہوں، ننگے سر عورت بند کمرے میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن میرے اللہ زینب کی مجبوری ہے، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، سر پہ چادر موجود نہیں ہے۔ عزادارو یہی دین تھا جس کی خاطر علی کی بیٹیاں آئیں کربلا کے میدان میں۔ حسین جانتے تھے میری شہادت سے دین نہیں بچے گا، میری لاش کی پامالی سے دین نہیں بچے گا۔ یہی وجہ عزادارو آج کل تو آپ نے اس مرحوم کا جنازہ بھی اٹھایا، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، کفن بھی دیا گیا، بڑے عزت سے قبرستان لے جایا گیا، دفن کیا گیا۔ آؤ ذرا اس جنازے کو دیکھو جو کربلا کا میدان ہے، اور عام مسلمان کا جنازہ
نوازا نہیں، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، رسول کا نوازا ہے۔ جب حسین شہید ہو گئے، حق بنتا تھا مسلمان آتے، حسین کو کفن بھی دیتے، حسین کو دفن بھی کرتے، لیکن مسلمان عجیب رنگ سے آئے۔ 10 لعینوں نے گھوڑوں کے سموں کو تازہ سم لگائے ہوئے تھے، اور ان لعینوں کو حکم ہوا گھوڑے دوڑے حسین کی لاش پہ۔ عزادارو، جب وہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے بھی جل چکے تھے، علی کی بیٹیوں کی ایک امید تھی کہ اب مسلمان ہمیں نانا کے شہر پہنچائیں گے، ابھی نانا کے شہر پہنچائیں گے۔ لیکن وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے نانے کے شہر پہنچانے کے بجائے یہ صدائیں بلند کی، لوٹو تبرکات علی بطول کو، وہ قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔